یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب انسان خود سے تھک چکا ہوتا ہے، جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ مسئلہ قسمت کا ہے، حالات کا ہے، یا پھر اس کے اپنے اندر کسی کمی کا۔ فورس یور سیلف ٹو بی کنسسٹنٹ اسی سوال کا جواب ہے، مگر کسی خشک نصیحت کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک اندرونی سفر کی شکل میں۔ مصنف قاری کو پہلے ہی صفحے پر یہ احساس دلاتا ہے کہ ناکامی اکثر کسی بڑی غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی ناپختہ عادتوں اور بے ربط روی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہم جوش سے شروعات تو کرتے ہیں، مگر بیچ راستے میں خود ہی خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کتاب ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، اصل طاقت جذبے میں نہیں، تسلسل میں ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال ایک عام انسان کی زندگی سے ابھرتا ہے، جو بڑے خواب تو دیکھتا ہے مگر چند دنوں بعد ہی تھک جاتا ہے۔ مصنف نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں بتاتا ہے کہ مستقل مزاجی کوئی قدرتی صلاحیت نہیں، بلکہ ایک فیصلہ ہے جو روز کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہے جو ہر پیر کو نئی زندگی شروع کرتا ہے، نئی روٹین بناتا ہے، مگر ہر جمعہ تک سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ یہاں قاری خود کو پہچاننے لگتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم محنت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود سے وعدہ نبھانا نہیں سیکھتے۔ مصنف جذباتی انداز میں یہ نکتہ اٹھاتا ہے کہ جو شخص خود سے جھوٹ بولنے لگے وہ دنیا سے سچ کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ بیانیہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ مستقل مزاجی کا تعلق موٹیویشن سے نہیں، بلکہ نظم و ضبط سے ہے۔ موٹیویشن آتی جاتی رہتی ہے، مگر نظم و ضبط وہ چیز ہے جو اس وقت بھی ساتھ دیتی ہے جب دل نہیں چاہتا۔ کتاب میں ایک طاقتور منظر آتا ہے جہاں مصنف بیان کرتا ہے کہ کامیاب لوگ عام دنوں میں بھی غیر معمولی رویہ رکھتے ہیں۔ وہ ان دنوں میں بھی کام کرتے ہیں جب کوئی داد دینے والا نہیں ہوتا، جب نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہی وہ خاموش دن ہوتے ہیں جو مستقبل کی چیخ چیخ کر بولنے والی کامیابی بناتے ہیں۔ یہاں کہانی ایک نئے موڑ پر داخل ہوتی ہے جہاں قاری سمجھنے لگتا ہے کہ مستقل مزاجی کوئی رومانوی خیال نہیں، بلکہ ایک سخت مگر سچی حقیقت ہے۔ جوں جوں داستان آگے بڑھتی ہے، مصنف انسان کے اندرونی دشمنوں کو بے نقاب کرتا ہے، ٹال مٹول، خود پر ترس اور فوری آرام کی خواہش۔ وہ دکھاتا ہے کہ یہ دشمن کسی ڈرونی شکل میں نہیں آتے، بلکہ معصوم بہانوں کی صورت میں آتے ہیں۔ آج تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، کل زیادہ بہتر کریں گے، اور یہی جملے آہستہ آہستہ خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ کتاب کا لہجہ یہاں اور زیادہ ذاتی ہو جاتا ہے، جیسے کوئی قریبی دوست کندھے پر ہاتھ رکھ کر سچ بول رہا ہو۔ مصنف قاری کو احساس دلاتا ہے کہ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ اب کبھی گری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گرنے کے بعد اٹھنے کا وقت طے ہو۔ کہانی کے آخری حصے میں بیانیہ ایک گہرے فکری مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں مستقل مزاجی کو صرف کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ کردار کی پہچان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ انسان جو روز تھوڑا تھوڑا بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، آخرکار وہی بن جاتا ہے جس پر دوسروں کو بھروسہ ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر جس پر وہ خود بھروسہ کر سکتا ہے۔ کتاب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک خاموش مگر طاقتور پیغام دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کسی ایک بڑے دن سے نہیں بدلتی، بلکہ ان عام دنوں سے بدلتی ہے جن میں آپ ہار ماننے کا پورا حق رکھتے تھے مگر اپنے مانا نہیں۔ آخری سطور میں کہانی کسی بلند دعوے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک سوال پر ختم ہوتی ہے جو دیر تک دل میں گونجتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے آج بھی وہی چھوٹا سا کام کر لیا جو آپ نے خود سے وعدہ کیا تھا، تو 1 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ یہی سوال اس کتاب کی روح ہے، اور یہی وہ چنگاری ہے جو قاری کو خاموشی سے مگر مستقل طور پر بدلنا شروع کر دیتی ہے۔